اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید محمود راز۔ آج بہت دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ صرف آپ لوگوں کے لیے ہم اس نیٹ ورک کے لیے ایک مکمل اسٹوڈیو تیار کر رہے تھے تاکہ آپ کو اچھی اور معیاری سے معیاری ویڈیو مل سکے۔ اب چونکہ ہم نے یہ سارا کام کر لیا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ آئندہ آپ ہر ہفتے زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں گے، جس میں ہمارا جو موجودہ سیٹ اپ ہے ہاروسکوپ، اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ، سفر نامے، ڈاکومنٹریز اور سوشل اویئرنیس کے چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹائم سٹوریز بھی ہم فلمائیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج ہمارا ہاروسکوپ سیریز کا جو ہماری ہاروسکوپ سیریز پچھلے سال سے چل رہی ہے، آج ہم نمبر 9 ہاروسکوپ کوس یعنی کہ سیجیٹیریس، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نومبر 23 سے لے کے 22 دسمبر تک جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ سیجیٹیریس کہلاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ سے جو بات کی جائے گی وہ سیجیٹیریس کے بارے میں ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیریس کے لوگ کون ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ آج ہم بات کریں گے سیجیٹیریس پہ۔ جو لوگ نومبر 23 سے 22 دسمبر کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ کوس یعنی کہ سیجیٹیریس کہلاتے ہیں۔ اس کا جو حاکم سیارہ ہوتا ہے نا وہ ہے مشتری، جسے ہم جوپیٹر کہتے ہیں۔ یہ فاصلے کے اعتبار سے سورج سے 5ویں نمبر پر ہے، جو مختلف پلانٹ اس کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں، لیکن یہ دنیا کا موجودہ نون دنیا کا جو نون ورلڈ ہے ہماری، سب سے بڑا سیارہ ہے اور گیسز سے بھرپور ہے۔ اس پہ سوائے گیسز کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے جو خلائی مشن اس پہ بھیجے گئے ان کی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں آپ نے، یہ آپ کے ساتھ اسکرین پہ بھی چل رہی ہوں گی۔ تو یہ سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اس کا جو عنصر ہوتا ہے نا اس ہاروسکوپ کا، وہ ہوتا ہے آتشی۔ آتش سے آتشی مطلب آگ۔ اور اس ہاروسکوپ کا جو بیسک نمبر ہوتا ہے جس کو ہم لکی نمبر بولتے ہیں وہ ہوتا ہے 3۔ بیسک اس کا جو رنگ ہے وہ ہم اس کو بولتے ہیں کرمزی، جس کو پنجابی میں اور بہت سی نیٹو زبانوں میں کرمچی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ رنگ کلیجی مائل، تھوڑا سا چمک میں، یا اس کے جو ملتے جلتے جتنے بھی شیڈز ہوتے ہیں نا، یہ سارے کرمزی میں ہی آئیں گے۔ جہاں تک ان ہاروسکوپ والوں کی خصلت کا سوال ہے نا، تو یہ لوگ تصوراتی بہت ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے ہوائی قلعے بناتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں سوچتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں تصوراتی ہیں۔ وہ بہت کچھ سوچتے ہیں، کوئی اگر جاب کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، یا کوئی شو بزنس میں ہے، یا کسی کریٹیوٹی میں کام کر رہا ہے، لیکن وہ تصور میں بڑا گم رہے گا۔ اس کا ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تصور میں یہ بہت سارے نئے آئیڈیاز بھی کریٹ کر لیتے ہیں، بہت سارے نئی چیزیں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے بہت سارے تصورات کو یہ عملی شکل میں لے بھی آتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو محض ہوائی قلعے رہ جاتے ہیں۔ جہاں تک پتھر کا معاملہ ہے نا، جو ریئل سٹون ان کے لیے لکی کہلاتا ہے، وہ ہے پیلے رنگ کا پکھراج۔ پکھراج میں بھی 2-3 شیڈ آتے ہیں، تو پیلا پکھراج جو ہوتا ہے وہ ان کا لکی سٹون ہے۔ تو سٹون پہننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی تو یہ ایک سالٹ ہے نا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ بے شمار یہ جس کو ہم سچے موتی بولتے ہیں، یہ عموماً دوائیوں میں یوز ہوتے ہیں، جو اب میڈیسن میں یوز ہوتی ہیں، بے شمار چیزیں۔ بیسیکلی تو یہ سالٹ ہیں۔ تو اگر اس کو انگلی میں رنگ میں پہنیں گے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فنگر میں یہ نیچے سے آپ کی فنگر کو ٹچ ضرور کرے،
کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں ہوتے، بالکل اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی روحانیات سے اس کے کنسرن نہیں ہوتا، یہ ان کے جو کیمسٹری ہے ان کی، اس سے اس کا تعلق چلتا ہے۔ تو اس کا جو بیسک پتھر ہے وہ ہے پیلے رنگ کا پکھراج۔ کمزوری ان کی کیا ہے؟ ان کی ایک کمزوری بہت زیادہ ان کو نقصان دیتی ہے، اور وہ ہے جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں ناعاقبت اندیش۔ یہ کسی بات پہ فیصلہ کرنے سے پہلے یا تو اگلے کی پوری بات نہیں سنتے، یا کسی بات کو پوری طریقے سے نہیں سمجھتے، یہ چھوٹے سے فسانے کا ناول خود تراش لیتے ہیں، جس کے بعد ان کو پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ کوئی کام کرنا ہو، کسی نے ان کو اس کے 2 ہنٹ دے دیے تو وہ یہ سمجھیں گے ہاں جی مجھے آ گیا، لیکن جب عملی طور پر وہ اس کام میں آئیں گے تو پھر ان کے لیے پرابلمز ہوں گی، پھر اس میں یہ فیل بھی ہو جائیں گے، پھر اس میں یہ اپنے آپ کو برباد بھی کر لیں گے، یہ اپنا مالی نقصان بھی کر لیں گے، یہ اپنا سماجی نقصان بھی کر لیں گے، یہ اپنا جسمانی نقصان بھی کر لیں گے۔ تو ان کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ یہ کسی پیٹرن کے تحت نہیں سوچتے، بس جیسے ہی تھوڑی بہت بات سمجھ میں آئی، کوئی کاروبار سمجھ میں آیا، اس پہ فوری عمل کر دیے، نہ اس کا آگے کا دیکھا، نہ اس کا پیچھے کا دیکھا، نہ اس کے ذرائع نقصان دیکھے، نہ اس کے ذرائع آمدن دیکھے، نہ اس کی کامیابیاں سمیٹیں، نہ اس کی ناکامیاں دیکھیں۔ یہ کام وہ نہیں کرتے، ایک دم سے اس پہ عمل کریں گے جس میں ان کو نقصان ہو جائے گا، بعد میں کہیں گے ہم نقصان میں آ گئے۔ یہ ناعاقبت اندیشی ان میں رہتی ہے۔ چونکہ تصورات میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، تو یہ وہاں سے چیز جب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ان کو پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک سیجیٹیریس کی شادی کا تعلق ہے کہ شادی کے لیے کون سا ہاروسکوپ ان کو موافق رہتا ہے، تو اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دوں 2 ہاروسکوپ ایسے ہیں جو شادی کے معاملے میں سیجیٹیریس کے بہت قریب ہیں، موافق ہیں، جن کو ہم لکی کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو ہے ایریز، جسے ہم حمل بولتے ہیں۔ حمل کے بارے میں، ایریز کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ تھوڑے سے ضدی لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی مرضی کے مالک بھی ہوتے ہیں، اور ان کی عادات اور ان کی عادات میں فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ ان کی کیمسٹری شادی کے معاملے میں مل جاتی ہے، کیونکہ وہ تھوڑے سے ضدی طبیعت کے ہوتے ہیں اور اپنی بات منوانے کے عادی ہوتے ہیں، اور اپنی دلیل منوانے کے بھی عادی ہوتے ہیں، تو لیکن چل جائے گا۔ اور جو دوسرا ہے وہ ہے لیو آپ کو پتہ ہے ایک یونیک ہاروسکوپ ہے۔ اسد میں آپ کو یا تو لوگ یہاں پہ بیٹھے نظر آئیں گے، یا آپ کو یہاں پہ بیٹھے نظر آئیں گے، یا عرش پہ، کبھی فرش پہ۔ ان کا ایسا ہی کچھ چلتا ہے۔ یہ زندگی میں بہت ساری چیزیں جو لیوز ہوتے ہیں، ایک دم سے ان کو کلک ہوتی ہے تو یہ زمین سے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر اپنی حرکتوں سے، پھر اپنی بدعمالیوں سے، کیونکہ ان میں یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ یہ جو اسد جو ہوتے ہیں، یہ یونیک سٹار ہے، باقاعدہ اس کو بادشاہ کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس کے لیو جس کو شیر بیٹھا جس میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی اپنی بات منوانے کے عادی ہوتے ہیں، بلکہ یہ بات منوانے میں باقاعدہ ہٹ دھرم ہوتے ہیں۔ آپ کو مزیداری کی بات بتاؤں، ان کا جو وہ ہوتا ہے سٹون، وہ پکھراج سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، روبی، جسے ہم یاقوت بولتے ہیں، اور وہ یاقوت وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو شادی کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے لیے بہتر یہی ہوتے ہیں، یا ایریس جسے ہم حمل کہتے ہیں، اور دوسرا اسد جسے ہم لیو کہتے ہیں۔ تو شادی کے معاملے میں یہ اگر تھوڑا سا اس چیز پہ غور کر لیں تو ان کی اچھی نبھ سکتی ہے، باوجود اس کے کہ سیجیٹیریس اور ان دونوں کے عادات میں فرق ہوگا، لیکن نیگیٹو اور پازیٹیو مل کے بھی ایک اچھا سرکٹ بنا سکتے ہیں۔ تو شادی کے لیے ان کے لیے یہی 2 ہاروسکوپ ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ان کے کاروباری معاملات کی طرف کہ یہ کون سا روزی روٹی کمانے کے لیے یہ کیا کریں۔ یہ اس معاملے میں کافی لکی ہیں، چونکہ یہ کافی تصوراتی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ کریٹیوٹی پہ اگر یہ کام کریں بزنس میں، جیسے شو بزنس ہو گیا،
یا کوئی تحقیق کا کام ہو گیا، یہ اس میں اچھا پیسہ کما سکتے ہیں، ان کا کیریئر اچھا بن سکتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک شاپ کیپر کے طور پر بھی اچھا کام کرتے ہیں۔ دوسرا یہ اگر یہ ایک تو شاپ کیپر آنر کے طور پر بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، اگر یہ سیلز مین ہیں تب بھی یہ اچھا کام کر سکتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر یہ سیلز مین ہیں تو پھر مالک کی جھڑکیاں بار بار کھائیں گے، کیونکہ یہ بار بار تصورات میں بہت کھوتے ہیں۔ تو ان کو زندگی کے جو معاملات سامنے چلتے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ سوچ ان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، تو اس طرح چلتا ہے۔ ڈاکٹری پیشے میں بھی یہ کامیاب رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جراحت کے علاوہ آپ کوئی بھی دوسرے کوئی سائنس کا اگر پروگرام ہو جس میں تحقیق ہو، یہ اس میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں جس میں تحقیق کا کام زیادہ ہو، جس میں سائنس آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی۔ سائنس کیا ہے؟ علم کا نام۔ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ اس علم کے عمل کا نام، ہم اس کو ٹیکنالوجی بولتے ہیں۔ سائنس تو باقاعدہ پورا علم ہے نا، ٹیکنالوجی کیا ہے؟ اس علم کے مطابق عمل کر کے ہم نے جو چیز پروڈیوس کی وہ ہے ٹیکنالوجی۔ تو یہ ان معاملات میں زیادہ اچھا بہتر ان کا کیریئر ہو سکتا ہے۔ کسی بھی کریٹیوٹی کے معاملے میں اگر یہ کام کریں تو ان کا کاروبار، ان کی جاب، ان کی کوئی بھی تحقیق وہ زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے، ان کا کیریئر اچھا بن سکتا ہے۔ تو ان کو زیادہ یہی چاہیے کہ کریٹیوٹی کے معاملے میں اگر وہ کام کرنا چاہے تو اس پہ فوکس کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ہاروسکوپ سیریز کی جو لڑی تھی، اس کا پروگرام جو ہم نے سیجیٹیریس کے بارے میں کیا۔ تو آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ میری مہیا کردہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں ضرور کامنٹ کریں، اپنی رائے سے نوازیں۔ ہم اپنے چینل کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ برائے مہربانی جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ اس کو سبسکرائب بھی کر دے، ٹلی والے بٹن پہ بھی ہاتھ لگا دے، تاکہ جون سی بھی ویڈیو ہماری تازہ آتی ہے وہ فوری طور پر آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ پروگرام ہم کریں گے کیپریکارن کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔